باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. صلوات. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ہمارا عنوان ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی دینی اہمیت. قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا علم التذکیر پر مشتمل ہے، جس میں انبیاء کے واقعات کو انتہائی ڈیٹیل اور جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کا مقصد اور اس کی فلسفی ہمیں کچھ یوں سمجھ میں آئی کہ اس لیے انبیاء کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کیونکہ یہ واقعات صراط مستقیم کی پرسونیفیکیشن. قرآن مجید میں ذکر ہوا وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکورا. کتاب میں ذکر کرو ان ایام خدا کا. اے موسیٰ یاد دلاؤ اپنی قوم کو ان ایام خدا جس میں صبر اور شکر کی نشانیاں چھپی. سورہ الحمد کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے بندے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. لیکن اس سیدھے راستے کی سمجھ، اس کے پیرامیٹرز، اس کا سفر، اس کا کیریکٹر، اس کا کنڈکٹ بندے کے پاس واضح نہیں ہے. لہٰذا اس صراط مستقیم کی کوالیفیکیشن کے لیے اگلی آیت میں ارشاد ہوا
صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، ان کا کیریکٹر، ان کا کنڈکٹ، ان کی سیرت، ان کی صفات، ان کا چال چلن جن پر تیری نعمتیں نازل۔ لہٰذا یہ سمجھنا اور کہنا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو سورہ الحمد اہدنا الصراط المستقیم پر رک جاتا۔ چونکہ کتاب خدا کافی نہیں ہے اور صراط مستقیم ایک ایبسٹریکٹ ٹرم ہے، آپ کسی چیز کو صراط سے مستقیم سمجھیں، میں کسی چیز کو صراط مستقیم سمجھوں، 100 سال بعد آنے والے کسی چیز کو صراط مستقیم سمجھیں، ہم سے 500 سال پہلے والے لوگ کسی اور چیز کو صراط مستقیم سمجھیں۔ لہٰذا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا صراط مستقیم کا، تو قرآن مجید نے کہا کہ سٹینڈرڈ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط جن پر تیرا انعام نازل۔ اور انعام یافتہ لوگوں کی جب شناخت بتائی، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں سے، یہ صراط یافتہ لوگوں کی جن کے پاس نعمت ہے خدا کی، وہ صراط مستقیم، ان کا کنڈکٹ اور کیریکٹر اور ان کا چال چلن جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے جو بلک ہے قرآن کا، کہیں سورہ یونس ہے، کہیں سورہ ابراہیم ہے، کہیں سورہ محمد ہے، کہیں سورہ یوسف ہے، کہیں سورہ مریم ہے، کہیں سورہ کہف ہے، یہ ایک بہت بڑا بلک قرآن مجید کا جو انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہے، اس کی وجہ اس صراط مستقیم کی شناخت اور پہچان کرانی ہے۔ لہٰذا وہ اسٹیٹمنٹ کہ حسبنا کتاب اللہ سورہ حمد کی آیت سے ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جو انبیاء، اوصیاء، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین میں سے ہیں، جو ان کے قصے ہیں، قرآن مجید نے ان کو ایام اللہ قرار دیا، خدا کے دن، خدا کے ایام، اس لیے کہ اس میں صبر اور شکر کی نشانیاں چھپی۔ منہال بن عمر سے روایت ہے، کل جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، منہال بن عمر سے روایت ہے کہ جس وقت سر امام حسین علیہ السلام نیزے پر رکھ کر دمشق کے بازار میں لایا جا رہا تھا تو ایک شخص اس سر کے آگے آگے تلاوت کرتا جاتا تھا۔ جب وہ سورہ کہف کی اس آیت پر پہنچا، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو خدا نے سر امام حسین علیہ السلام کو معجزاتی طور پر نطق کی صلاحیت عطا فرمائی، اور پھر اس سر سے یہ ارشاد ہوا کہ اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب اور حیرت ناک جاننے والوں، یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے کے سر کو کاٹ کر قلم کر کے نیزے پر چڑھا کر بازاروں میں لے کر گھومنا، اس سے کہیں زیادہ عجیب تر واقعہ۔ اور جیسے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یہ تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ دینی واقعہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو اس کی خبر دی گئی تھی جب شجر ملونۃ فی القرآن سے آپ کو واقف کرایا گیا اس خواب کے ذریعے سے، اور پھر تالیف قلب کے لیے پیغمبر کی سورہ قدر کو نازل کیا۔ سورہ قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس پر بھاری ہے۔ رات کا مقابلہ رات سے ہوتا ہے، رات کا مقابلہ دن سے ہوتا ہے، یہ رات اور مہینوں کا تعلق کو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ 52 سال کی حکومت بنی امیہ کی، جب ان کو مہینوں میں کنورٹ کیا گیا تو 1000 مہینے نکلے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پیغمبر ملول نہ ہو وہ ایک رات، واشور کی شب، وہ 1000 مہینوں کی کوششوں کو مٹا کر رکھ کر دے گی، اور لا الہ الا اللہ قائم اور دائم رہے گا۔ وہ تمام ایول فورسز جو کسی بھی پیغمبر کے مقابلے پر آئیں، چاہے وہ نمرود ہے جو ابراہیم کے مقابلے پر آیا، چاہے وہ فرعون تھا جو موسیٰ کے مقابلے پر آیا، چاہے وہ مخالفین تھے جو عیسیٰ کے مقابلے پر آئے، چاہے وہ دشمنان تھے جو محمد مصطفیٰ کے مقابلے پر آئے، یہ سارے جب پرسونیفائی ہوئے تو ایک شخص کی شکل میں حسین ابن علی کے سامنے آئے جسے یزید کہتے ہیں۔ وہاں ساری ایول فورسز پرسونیفائی ہو گئی،
ایک یزید میں، اور یہاں سارا حق پرسونیفائی ہو گیا ایک حسین۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ سارے نبیوں کی کوشش، جسے وہ ایک سارے ایول کا جو منبع تھا ختم کرنے پر تل گیا تھا، کہ نہ کتاب آئی، نہ فرشتہ آیا، نہ کوئی پیغام تھا، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ خدا ہے، نہ کوئی سوال ہے، نہ جواب ہے، یہ سارا بنی ہاشم کا کھیل ہے۔ جب آدم سے خاتم تک کی کوششیں مٹنے لگی تو ایسے میں حسین آدم سے خاتم تک کی ساری کوششوں کی پرسونیفیکیشن بن کر سامنے آئے، اور قیامت تک کے لیے حقاؤ کے بنائے لا الہ است حسین دنیا کے اندر گونج پڑا۔ چیلنج تھرو کیے جاتے ہیں اس واقعے کے ریفرنس سے۔ اب جدید دور میں جو لوگ اس قتل کے بینیفیشری، دیکھیے صرف اسی دور میں بینیفیشریز نہیں تھے قتل امام حسین علیہ السلام کے، ہر دور میں بینیفیشری ہیں قتل امام حسین علیہ السلام کے۔ تو آج کے دور کے بینیفیشریز نے نئے چیلنجز تھرو کیے، اور ایک چیلنج یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل جو ہے وہ ایک نفس کا قتل ہے، ایک جان کا قتل ہے، تو لہٰذا ایک جان کا قتل اور ایک نفس کا قتل فعل حرام تو ہو سکتا ہے، لیکن اس قتل کو انجام دینے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ چند سالوں سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی زوردار، اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جس کی جہاں طاقت ہے، اس نے یزید کو سیف پیسج دینے کے لیے، اسے بچانے کے لیے، اس کے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ بات اگر یزید سے نکلے گی تو پھر سقیفہ تک جائے گی، لہٰذا اس سارے پیسج کو بچانے کے لیے کہا کہ یہ قتل جو ہے وہ قتل نفس تو ہے، جان کا مارنا تو ہے، قتل کرنا تو ہے، جو فعل حرام تو ہے، لیکن فعل کفر نہیں ہے، فعل کفر نہیں۔ چلیے ہم اس پر بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ایک عام انسان اور ایک عام مسلمان کی کیٹیگری میں رکھ کر آپ کے قتل کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، یا آپ کا درجہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے اور آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگری میں ٹریٹ کیا جائے گا۔ دوسرا چیلنج تھرو کیا کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے نا، چونکہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، لہٰذا تاریخیں تو جس نے چاہی جس طرح لکھ لی، تو اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے، رنگ آمیزی ہے، جو اہانت کی باتیں ہیں، جو مظالم کی باتیں ہیں، تو ہمیں اس سے کہیں اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، لہٰذا ہم ان باتوں کو پر کوئی شدت کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ دوسرا چیلنج ہے۔ اچھا، اب اگر یہی چیلنج ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے، اور یہ تاریخوں میں کچھ باتیں لکھ دی گئی ہیں، بہت ساری باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا واقعہ کربلا احادیث صحیحہ پر ثابت نہیں ہوتا؟ کیا واقعہ کربلا صرف تاریخ دانوں نے رپورٹ کیا؟ کیا پیغمبر اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس معجزے کو جو مستقبل کی بشارتیں اور خبریں دیا کرتے تھے، کیا پیغمبر نے اس واقعے کو پہلے سے بیان نہیں کر دیا تھا؟ تو کیا پیغمبر کا بیان تاریخ کے اندر درج کیا جائے گا یا حدیث کے اندر درج کیا جائے گا؟ اگر پیغمبر کا بیان تاریخ میں درج کیا جائے گا تو پھر اسے چیلنج کرو، ورنہ اگر پیغمبر کا بیان حدیث میں درج کیا جائے گا تو آپ حدیث کو رد کر کے دکھاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہ کیا وہ معروف حدیث صحاح ستہ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، چونکہ تقریر مجلس کی ایک پاپولر لیکچر ہوتا ہے، لہذا سارے ریفرنسز دینا جو ہے وہ اتنا کنوینئنٹ نہیں ہوتا لوگوں، کیونکہ ہر ایک کو اس سے اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی۔ جناب ام سلمہ سے روایت کی صحاح کی کتابوں نے کہ ایک روز پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا چھوٹا والا کھیلتا ہوا پیغمبر کے پاس آ گیا، پیغمبر نے اسے سینے پر سلا لیا، لٹا لیا، ام سلمہ نے دروازہ بند کیا اور آپ حجرے سے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے رونے کی آواز آئی، ایسی رونے کی آواز جیسے ہچکیوں سے کوئی روتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں پیغمبر کے حجرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خدا آپ کو غم اور تکلیف کی شکل نہ دکھائے، آخر ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ جو آپ ہچکیوں سے رو رہے ہیں؟ کہا ہے ام سلمہ، آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا جو زمین و زمان کی خلقت میں سے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور وہ یہ پیغام لے کر آیا کہ میرا بیٹا، یہ فاطمہ کی جان، یہ زمین کربلا پر قتل کر دیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دی جس کے اندر مٹی تھی کربلا کی، اور کہا یہ فرشتہ مجھے مٹی دے کر گیا ہے، اس مٹی پر نظر رکھنا، تم زندہ رہو گی اس وقت تک جب یہ مٹی خون ہو جائے تو میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو رد کر دو، اگر واقعہ کربلا سے تاریخ کا واقعہ ہے تو رد حدیث کرو۔ تیسرا چیلنج یہ تھرو کیا کہ دیکھیے یزید نے تھوڑی قتل کیا تھا امام حسین علیہ السلام کو، یہ تو ابن زیاد نے قتل کیا تھا، اس کی فوجیں تھیں، تو اس کا براہ راست الزام تو یزید پر آ ہی نہیں سکتا، وہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا اسے ابزالو کرنے کے لیے اور ایک نیا یہ علت تراشی گئی کہ صاحب معاملہ اس وقت میدان میں تو ابن زیاد ہے، لہٰذا اس نے قتل کیا، یزید نے تو قتل ہی نہیں کیا۔ اچھا، اب اگر یزید نے قتل نہیں کیا اور اس کی ساری ذمہ داری صرف ابن زیاد کے اوپر ہے تو پھر یزید نے ابن زیاد کو بہت سخت سزا دی ہوگی، اسے جیل میں بند کرا دیا ہوگا، اس کے ہاتھ پیر کٹوا دیے ہوں گے، اس کے سارے فوجیوں کو بہت دردناک سزائیں دی ہوں گی، اور فوراً عزت و احترام سے اہل بیت اطہار کو مدینے بھجوا دیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس چیلنج کے مقابلے میں یزید کی مرضی، اس کی ایمان اور اس کی منصوبہ بندی پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد تو فقط ایک آپریٹو تھا، فقط ایک غلام جس پر اس نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ غلام کا کام ہے آقا کی فرما برداری کرے، تو بہترین غلام ثابت ہوتا ہے اور آزاد کر دیا جاتا ہے، ورنہ غلام کا جو انجام ہوتا ہے وہ تجھے پتا ہے۔ یہ خط ہے یزید کا ابن زیاد کے نام۔ پھر بشیر بن نعمان جیسے گورنر کو ہٹا کر جو نرم مزاج تھا ابن زیاد کو بٹھانا، پھر راستے میں گھیرنے کی منصوبہ بندی کرنا، پھر سر کٹوا کر دمشق منگوانا اور دمشق میں دربار لگا کر آل محمد کی بدر اور احد کو چیلنج کرنا۔ تو آپ کہیں گے سر ابن زیاد نے کھیل کھیلا، یزید کا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں۔ یہ تیسرا چیلنج ہے۔ چوتھے چیلنج میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یزید کا اپنا کیریکٹر اور کنڈکٹ کیا ہے اور اس کی پوزیشننگ کیا ہے، وہ کہاں پوزیشن ہوتا ہے۔ جہاں اے بی سی ڈی کسی بھی سیڑھی پر پوزیشن ہوتا ہوگا نا اپنے کنڈکٹ اور کیریکٹر کے حساب سے، جہاں یزید پوزیشن ہوتا ہے بس وہیں پر یزید کے حواری، اس کے مددگار، اس کو بچانے کی کوششیں کرنے والے وہ وہیں پر پوزیشن ہوں گے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ در حقیقت ان ہاتھوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نواسے رسول کے قاتل ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، کیا یزید وہ نہیں؟ کیا اس کے حواری، اس کے مددگار وہ نہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ ذبائح مقدسہ کے نہ صرف سر کاٹے بلکہ ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا؟ اب آپ پوزیشن کر لیں یزید کی کیریکٹر اور کنڈکٹ۔ پھر یہی نہیں، جو بیویاں تھیں، جو آل اطہار تھی، ان کو بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنانا، چادروں سے محروم کرنا، جنگی قیدیوں جیسا قافلہ بنانا، اور پھر لے کر درباروں اور بازاروں میں پھرنا اور یہ بتانا کہ یہ ہے وہ اطرت رسول۔ کون سی اطرت رسول؟ جس رسول نے خطبہ غدیر سے پہلے اپنی اطرت اور قرآن کے بارے میں کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت، اور یہ جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہ جڑے جڑے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں ہوشیار کرتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 اہل بیت الاسلام کی شان پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ حدیث بھی ذرا غور کریں، اس حدیث کو سورہ حمد کی ان دعایتوں پر رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ کون سے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط جن پر تیری نعمتیں نازل ہوں۔ یہ دو ہی آیتیں ہیں نا سورہ حمد کی، جسے سورہ حمد کا جسٹ کہتے ہیں۔ اب ان دو آیتوں کو پیغمبر کی اس حدیث پر رکھیں،
انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور ایک میری اطرت ہے. جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد الحوض، جڑے جڑے حوض پر آئیں گے. یعنی کتاب بتا رہی ہے صراط مستقیم اور اہل بیت بتا رہے ہیں صراط مستقیم کو کی پرسونیفیکیشن. متشخص ہیں صراط مستقیم میں کیسی ہوتی ہے صراط مستقیم، متشخص کیا صراط مستقیم. اب پیغمبر کی وہ حدیث اور قرآن کی یہ دو آیتیں یہ ایک دوسرے کا ریپلیکا ہیں، یہ ایک دوسرے کا ریپلیکا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو وہ نہ صرف سورہ حمد کی توہین کا مرتکب ہے بلکہ وہ اس حدیث رسول کو بھی رد کر رہا ہے کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کتاب خدا تجھے اکیلے نظر نہیں آئے گی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان. تو یہ کہنا کہ کتاب خدا کافی ہے، سورہ حمد کو بھی رد کرنا ہے اور پیغمبر کی اس حدیث کی بھی شان میں گستاخی کرنا. اب یہ جو معاملہ ہوا کربلا کا واقعہ، تو اس میں بنی امیہ اور ان کا ریپرزینٹیٹو یزید، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگ اب محتاط فیصلہ کریں کہ انہیں حق کا ساتھ دینا ہے یا طاقت کا ساتھ دینا ہے، انہیں عدل کا ساتھ دینا ہے یا انہیں قوت کا ساتھ دینا ہے. تو ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ میجارٹی نے قوت اور طاقت کا ساتھ دیا، لیکن ایک مائنورٹی مسلسل حق اور عدل کی تلاش میں ڈٹی رہی. اب یہاں بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، سارے چیلنجز کو ایک طرف رکھ کے ہم صرف ایک بات پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے. وہ چیلنج ہے اور وہ جو فکر اور جو علت چھوڑی گئی، امام حسین علیہ السلام کا قتل ایک نفس کا قتل ہے، ایک جان کا قتل ہے. اور یہ جان کا قتل جو ہے نا، یہ حرام فعل ہے، فعل کفر نہیں. تو یزید گناہگار تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جبکہ اکابرین ہمارے نہیں، برادران اہل سنت کے پچھلے کئی سو سالوں سے مسلسل اس کے کفر کے اوپر یزید کے بڑے بڑے ڈاکیومنٹس، کتابیں، تفاسیر لکھ چکے. لیکن چونکہ ہر دور کا چیلنج مختلف ہے نا، اور ہر دور کے جو بینیفیشریز ہیں قتل امام حسین علیہ السلام کے، ان کے مقاصد مختلف. تو اس دور میں یہ چیلنج کہ نہیں، وہ کافر تو نہیں تھا نا، مسلمان تو تھا. وہ قتل ہوا، قتل جو ہے وہ فعل حرام ہے، فعل کفر نہیں. اب اس چیلنج سے کیا کیا انہوں نے؟ امام حسین علیہ السلام کو پوزیشن کہاں کیا؟ عام انسان پر یا عام مسلمان پر پوزیشن کر دیا امام حسین علیہ السلام. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک عام انسان ہے یا امام حسین علیہ السلام ایک عام مسلمان ہے؟ کہ جس کا قتل جو ہے وہ نفس کا قتل اور حرام تو ہو، کفر نہ ہو. تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی آگاہی ضروری ہے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرانا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک عام مسلمان اور ایک عام انسان نہیں ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ درجہ بلند ہے. تب اس درجے کو، بلندی کو بیان کرنے کے لیے میں ابتدا کرتی ہوں آئے مباہلہ سے کہ حسین ابن علی ہیں کون؟ خدا کی توحید پر حرف آیا، اس نے کہا پیغمبر جاؤ، فمن حاجکا، حجت کو تمام کرو. ٹھیک ہے، حجت کو تمام کرو. فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سارے علم کی باتیں ہو گئی، سارے علم کے دفتر بند ہو گئے اور ساری حکمت کی باتیں ہم نے سنا دی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور اس کے بعد کہو کہ ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو قرار دیتے ہیں. مولانا شوکت علی تھانوی دیوبند کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام اس آیت کی روشنی میں مباہلے کے لیے چلے تو آیت کو پرسونیفائی کیا. آپ نے انفسنا و انفسکم کی جگہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو لے لیا، نسانا و نساکم کی جگہ اپنی بیٹی کو لے لیا، ابنانا و ابناکم کی جگہ اپنے نواسوں حسن و حسین کو لے لیا. اب یہ چار ہستیاں جو پیغمبر کے ساتھ جا رہی ہیں اور پانچواں پیغمبر،
یہ کون ہے؟ فمن حاجک، خدا کی حجت. خدا کی حجت، اور خدا کی حجت ایبسٹریکٹ نہیں، پرسونیفائیڈ. جو کل سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بات ایبسٹریکٹ نہیں کرتا قرآن، اسے پرسونیفائی کرتا ہے. تو آئے مباہلہ میں حجت خدا کو پرسونیفائی کیا، محمد کی شکل میں، علی کی شکل میں، فاطمہ کی شکل میں، حسن کی شکل میں، حسین کی شکل میں. اب آپ کہیں حسین کا قتل جو ہے وہ عام مسلمان اور عام انسان جیسا ہے، اور قرآن حسین کو حجت خدا کہہ رہا ہے. اب بتائیے حسین ابن علی کا قتل کیا ہے؟ عام انسان کا قتل ہے، عام مسلمان کا قتل ہے، یا حجت خدا کا قتل ہے؟ حجت جو خدا کو کی توحید نہیں مان رہے، ان پر خدا اپنی حجت تمام کر رہا ہے، حجت پرسونیفائی ہو رہی ہے، متشخص ہو رہی ہے، لوگوں کی شکل میں آ رہی ہے. وہ شکل ہے علی و فاطمہ، پیغمبر اور حسن و حسین کی. تو کہاں رکھا جائے گا حسین ابن علی کا قتل؟ مسلمانوں کی کیٹیگری میں عام، یا عام انسانوں کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا، یا قتل حسین ابن علی حجت خدا کے قتل کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا؟ شیخ البانی کنٹمپرری پیریڈ کا بہت بڑا اہل سنت عالم، اس نے حدیث نقل کی اور واقعہ نقل کیا. پیغمبر علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی مسجد سے نکلے اور کسی دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ ایک محلے کے جو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہوتی وہاں سے گزرے، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ بچے بہت سارے کھیل رہے ہیں اور ان میں آپ کا حسین بھی کھیل رہا ہے. بچے نے نانا کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر آگے آگے بھاگنے لگا. نانا نے دوستوں اور اصحاب کے لوگ کو ایک طرف چھوڑا اور بچے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا. ایسے بھاگتے تھے پیغمبر جیسے بچہ بہت فاسٹ چل رہا ہے اور پیغمبر جو ہیں وہ اس کو چیز کر رہے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ بچہ بھاگ رہا ہے، پیغمبر چیز کر رہے ہیں، اور بچہ جیت گیا ہے اور پیغمبر ہار رہے ہیں. دل جوئی حسین. اب گلی پر کھڑے ہو کر، اصحاب کے مجمع میں کھڑے ہو کر پیغمبر اس بچے کی دل جوئی کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی بچہ ادھر دوڑا رہا ہے کبھی ادھر دوڑا رہا ہے، یہاں تک کہ بچہ جیت گیا، پیغمبر نے گود میں اٹھا لیا، اور شیخ البانی کہتے ہیں اس کے منہ پر منہ رکھ دیا، اتنا چوما، اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دی، بچہ چوسنے لگا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین پیغمبر سے ہے اور پیغمبر حسین سے ہے. اب بتاؤ کہاں پوزیشن کرو گے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو؟ امام حسین علیہ السلام کا قتل اب کیا قتل فرد ہے، قتل مسلمان ہے، یا قتل نبی ہے؟ اور اگر قتل نبی ہے تو کیا فقط فعل حرام ہے یا فعل کفر ہے؟ فقط فعل حرام ہے یا فعل کفر ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کا بیٹا، اس نے سر الشہادتین لکھی، عربی ایک ڈاکیومنٹ کریٹ کیا. اس سر الشہادتین میں کہا کہ پیغمبر علیہ السلام، میں نے 4 کیٹیگریز قرآن سے بیان کی تھی نا، صدیقین، شہداء، صالحین اور نبیین. پیغمبر نبیوں کے سردار، پیغمبر صدیقوں کے سردار، پیغمبر صالحین کے سردار. تو شہداء کی کیٹیگری میں پیغمبر کہاں ہیں؟ کیا پیغمبر جس کے لیے آسمان و زمین خلق ہوئے وہ شہداء کی کیٹیگری سے باہر نکل گیا؟ اور یہ بینٹل پیغمبر پر نہیں آیا، یہ تاج نہیں پہنا شہادت کا پیغمبر نے.
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سر شہادتین میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر پر شہادت سری بھی ہوئی، شہادت جہری بھی ہوئی، چھپی ہوئی شہادت بھی ہوئی اور کھلی ہوئی شہادت بھی ہوئی۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے، کہا پیغمبر کو یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کھلا دیا تھا، پیغمبر اس زہر سے بچ گئے تھے، لیکن وہ زہر جسم میں رہا پیغمبر کے، یہاں تک کہ اس زہر سے شہادت کی تکمیل آپ کے بڑے نواسے کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ پھر پیغمبر احد میں مجروح ہوئے، دانت ٹوٹا، پتھر برسے، سر پھٹا، خون آلود ہو گئے، گڑھے میں گر گئے اور ہر طرف شور مچ گیا، پیغمبر قتل کر دیے گئے، لیکن پیغمبر کی جان بچ گئی۔ وہ شہادت جہری احد سے شروع ہوئی اور کربلا میں مکمل ہوئی۔ حسین ابن علی کی شہادت یا حسن ابن علی کی شہادت عام انسان کا قتل ہے، عام مسلمان کا قتل ہے، کہ قاتل جو ہے وہ فعل حرام کا مرتکب تو ہو، فعل کفر کا مرتکب نہ ہو۔ آج سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یزید کافر تھوڑی تھا، وہ تو مسلمان تھا، وہ تو مسلمان تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل جو ہے نا وہ تو فقط فعل حرام ضرور ہے، اب نبی کو قتل کرنا فعل حرام ہے یا فعل کفر ہے؟ اچھا، اب ہم اس گفتگو کو ایک اور ڈائمنشن پر لے جائیں، اور یہ بڑی اہم ڈائمنشن، ایک مضمون ہے قرآن مجید میں اذیت رسول کا، اور اس مضمون کا بیان کرتے ہوئے رسول کو اذیت دینے والوں کو کافر اور عذاب مہین کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت 53 سے لے کر 58 تک سورہ احزاب کی مسلسل آیت، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان تؤذن لکم الی الطعام غیر ناظرین اناہ ولکم اذا دعیتم فادخلوا۔ فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيُّ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَسْتَحِي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ۔ سورہ احزاب، یہ بہت عظیم اور بہت اہم میسج ہے قرآن کا، اور اس میں ڈائریکٹ بات کی اللہ نے، مخاطب، اور ایک عجیب رخ اختیار کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان تؤذن لکم۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ گھس جایا کرو، اس سے نبی کو اذیت ہوتی ہے۔ ہم کس فکر پر بات کر رہے ہیں؟ اذیت نبی۔ ارے قتل حسین معاملہ قتل نفس نہیں ہے، معاملہ اذیت رسول ہے۔ ہم اس پیمانے پر جا کر قتل امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے، یہ قتل نفس ہے یا قتل یا اذیت رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان تؤذن لکم، نبی کے گھر میں بغیر اجازت نہ گھسا کرو، اس سے نبی کو کیا ہوتا ہے؟ اذیت۔ الی طعام غیر ناظرین انہا، اگر پیغمبر تمہیں کھانے کی دعوت دے دے اور تم کھانے کے لیے پہنچو تو
تو ایسا بھی نہ کرنا کہ پہلے سے پہنچ کر بیٹھ جاؤ اور کھانا تیار ہونے کا انتظار کرو. اگر تم یہ کرو گے اس سے بھی پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، بس جب پیغمبر تمہیں اجازت دینا بس اسی وقت اس کے گھر میں داخل ہو. فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جیسے ہی کھانا کھا لو فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھا کر وہاں بیٹھ کر اپنی گپیں لگانے اور باتوں میں مصروف نہ ہو جاؤ. اِنَّ ذَلِكُمْ ان یؤذی النبی، اس سے ہمارے نبی کو اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، پیغمبر تو شرمائے گا، حیا کرے گا، وہ تم سے نہیں کہے گا کہ جاؤ جاؤ اٹھو، مجھے اذیت ہو رہی ہے تمہارے بیٹھنے سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے کھانا پکنے کا انتظار کرنے سے. واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ کو ایسی کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ سچ بات کہنے سے گھبرا جائے. اللہ سچ بات کر رہا ہے، اٹھاؤ اور جاؤ اور منتشر ہو جاؤ. وَإِن سَأَلْتُمُوهُمْ مَتَاعًا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تمہیں پیغمبر کے گھر میں بیٹھے بیٹھے، فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پیغمبر کے بیویوں کے سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا. وَمَا لَكُمْ کَانَ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ یہ ساری کرتوت اگر تم نے انجام دیے تو اس سے ہمارے رسول کو اذیت ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 نعرہ کائنات کی عظمت بلند تر سلامات. ارے قرآن جو اذیت کا پیمانہ مقرر کر رہا ہے ذرا اس پیمانے میں تو غور کریں. یعنی بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا پیغمبر کے لیے اذیت ہے. تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا، کھانا تیار ہونے کا انتظار کرنا پیغمبر کے لیے اذیت ہے. کھانا کھا کر جلدی نہ اٹھنا اور گپے مارنا پیغمبر کے لیے اذیت ہے. پیغمبر حیا سے چپ ہے، ہم نہیں چپ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اٹھو. پیغمبر کی ازدواج کے سامنے سے کوئی چیز جا کر مانگنا اور پردے کا لحاظ نہ رکھنا یہ پیغمبر کے لیے اذیت ہے. تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ پیغمبر کو خبردار اذیت نہ دینا. اب اذیت کا یہ پیمانہ ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ لوسٹ پیمانہ، کمتر ترین پیمانہ ہے نا یہ اذیت کا. کوئی گھر میں آ جائے، دیر تک بیٹھا رہے، آپ بیزار ہو جائیں، اب یہ اٹھ کر چلا جائے، مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں، یہ کمتر ترین پیمانہ ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے ریلیشن شپ کے اندر جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے نا اتنا محبوب کی حساسیت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ میرے محبوب کو اس جملے سے ٹھیس نہ لگ جائے، میری اس عادت کو اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، ہماری اس گفتگو سے میرے محبوب کی آنکھیں نہ چھلک جائیں. پیمانہ کس بات پر ہوتا ہے؟ محبت کی انٹینسٹی کے اوپر. اور اللہ کی محبت کیا ہے پیغمبر کے ساتھ؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر تجھے خلق نہ کرتے تو اس دین و آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتے. تو محبت کی یہ انٹینسٹی ہے پیغمبر کی، پیغمبر سے اللہ کی. تو وہاں پر پیمانہ کیا مقرر کیا کہ گھر میں داخل اجازت کے بغیر نہ ہونا. اب اگر لوگ پیغمبر کی حیات میں اور حیات کے بعد پیغمبر کے گھر میں داخل ہو جائیں، گھروں کو آگ لگا دیں، خیمے جلا دیں، تو کیا اس سے پیغمبر کو خوشی ہوگی؟ کیا ہوگا؟ اذیت ہوگی. پھر کہا گپے نہ لگانا، بیٹھ نہ جانا. جو لوگ پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کر سازشیں کرنے لگتے ہیں، گھر اکھاڑ دیے، بے چادر کر دیا. وہاں پیغمبر کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے پیغمبر کے سامنے نہ جانا، حجاب کا خیال رکھنا، پیچھے سے مانگنا، پردے سے، پردے کے پیچھے سے مانگنا. اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. اور کیا کہنا، خیموں میں گھس کے آگ لگا دینا، سروں سے چادریں کھینچ لینا، بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنانا، بازاروں میں لے کے گھومنا،
اس سے پیغمبر کو اذیت نہیں ہوتی؟ پیغمبر کو اذیت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پیغمبر کے گھر میں اب وہ اذیت پیغمبر کی جناب فاطمہ زہرا کے تعلق سے ہو، جناب علی مرتضیٰ کے، علی مرتضیٰ کے تعلق سے ہو، امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے ہو، امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے ہو، وہ جناب زینب کے تعلق سے ہو، وہ جناب ام کلثوم کے تعلق سے ہو، وہ جناب سکینہ رقیہ اور رباب کے تعلق سے ہو، یہ سب باتیں پیغمبر کو اذیت نہیں دیں گی؟ اچھا، اب یہ تو ہو گئی 53ویں آیت جہاں پر اذیت کے پیرامیٹرز، منیمم پیرامیٹرز رکھ دیے، یعنی یہ منیمم ہے، اور کہاں جا کے لاشیں گرانا، سر قلم کرنا، چادریں چھیننا، گھروں کو آگ لگانا، گھوڑے لاشوں پر دوڑانا، قیدی بنانا، بازاروں میں پھرانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اذیت کے کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ تو اذیت کو بھی کراس کر گیا نا، اذیت کو بھی کراس کر گیا۔ 57ویں آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وعد لہم عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان پر ایسا دردناک عذاب ہے جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر کو اذیت دینے والا لعنتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسول، اس نے اللہ کو اذیت دی اور رسول کو اذیت دی۔ ارے اللہ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی احساس رکھتا ہے؟ وہ جسمانیت سے ماورا ہے، وہ اذیتوں والے احساسات سے ماورا ہے، اس کے پاس تو اس طرح کے کوئی احساس نہیں، تو خدا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول کی اذیت کے پیمانے کو جب اس نے ایلیویٹ کیا تو اس نے اپنے آپ کو اس اذیت کے ترازو میں رکھا کہ رسول کو اذیت دینا ایسا ہے جیسے خدا کو اذیت دینا۔ اب جس نے تاریخ کے کسی بھی گوشے میں پیغمبر کی رحلت سے لے کر کربلا اور اس کے بعد تک پیغمبر کو ان کی آل کے حوالے سے اذیت دی، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخر، قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی 57ویں آیت، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینہ، اور عذاب مہین۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، عظمت امام حسین کی شان پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مجید نے عذاب کی 3 کیٹیگریز بیان کی، عذاب عظیم سخت عذاب گناہ گاروں کے لیے، عذاب علیم پرپیچول عذاب توبہ نہ کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، لیکن جو عذاب مہین کی کیٹیگری ہے نا، اس کا دردناک رسوا کرنے والا ایسا عذاب جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں عذاب مہین کا لفظ استعمال ہوا وہ کافروں کے لیے استعمال ہوا۔ سورہ نساء میں کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ سورہ بقرہ کی 90 آیت میں کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں، سورہ جاسیہ میں، سورہ آل عمران کے اندر ایک پہلا تھرا ہے سوروں کا جس کے اندر عذاب مہین کے لفظ کو کافروں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب عذاب مہین کافروں کے لیے ہے، اور سورہ احزاب نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وعد لہم عذابا مہینہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، دنیا اور آخرت کی لعنت اور ان کے لیے عذاب مہین۔ یعنی قرآن کی روشنی میں پیغمبر کو اذیت دینے والا اس پر کفر ثابت ہے۔ اس
پر کفر ثابت ہے، لہذا اب وہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں کہ یزید نے فعل حرام کیا، فعل کفر تو نہیں کیا، تو یزید نے پیغمبر کو وہ اذیت دی کہ ام سلمہ اور ابن عباس عاشور کا دن تھا، ایک مدینے میں تھیں اور ابن عباس مکے میں تھے، دوپہر کے وقت سو رہے تھے، خواب میں دیکھا پیغمبر پریشان، بال بکھرے ہوئے، سر سے پیر تک خاک، اور اس کے بعد جسم پر جا بجا خون لگا ہوا ہے، ہاتھوں میں خون ہے، ایک شیشے پکڑے ہوئے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ کہا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا شہداء کربلا کا خون۔ ابن عباس نے یہی خواب دیکھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا میرا بچہ قتل کر دیا گیا۔ ہاتھ میں شیشی، کہا حسین ابن علی کا خون۔ نوٹ کر لیا ابن عباس نے۔ جب قافلہ پلٹ کر آیا تو پتہ چلا وہی روز، وہی وقت، وہی دن۔ تو پیغمبر کو روحانی طور پر جو اذیت ہوئی قتل امام حسین علیہ السلام سے، وہ قاتلوں کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی عقیدے کا فیصلہ ہے اور یہی شریعت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جس نے پیغمبر کو اذیت دی اس نے عذاب مہین کمایا، جس نے عذاب مہین کمایا وہ کافروں کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ اب قتل حسین ابن علی فرد کا قتل نہیں ہے، نفس کا قتل نہیں ہے، اذیت رسول کی کیٹیگری ہے، حجت خدا کا قتل ہے۔ اب چلے حسین ابن علی، اور جب روضہ رسول پر آئے مدینے سے نکلتے ہوئے 2 بار اپنے نانا کے روزے پر آپ نے سلام کیا۔ پہلی مرتبہ آئے، سر رکھ دیا قبر پر، سو گئے امام حسین علیہ السلام، آنکھ لگ گئی، اپنے نانا سے خطاب کیا۔ دوسری بار آئے تو فقط اتنا کہا نانا چراغ جلانے والا جا رہا ہے، یہ امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے۔ ہائے اذیت رسول، ہائے اذیت رسول۔ کیا قتل امام حسین علیہ السلام سے جناب فاطمہ زہرا کو اذیت نہیں ہوئی؟ اور جناب فاطمہ زہرا کی اذیت پیغمبر کی اذیت ہے، اور پیغمبر کی اذیت خدا کی اذیت ہے۔ چراغ جلانے والا جا رہا۔ اس کے بعد آپ نے 4 مہینے مکے میں قیام کیا۔ جب لوگ حج کر رہے تھے تو حسین قاتلوں کے دستوں کو دیکھ کر حج کو عمرے سے بدل رہے تھے۔ حسین حج کو عمرے سے نہیں بدل رہے تھے بلکہ حج کو شہادت کی معراج پر لے جا رہے تھے۔ مکے کی سرحدوں نے قافلہ چھوڑا، قادسیہ کے مقام سے آگے بڑھے۔ ادھر یزید کا حکم آیا جہاں حسین ابن علی ہیں وہیں روک لو۔ ذو حسم کی پہاڑیوں کے پاس ہر کے پیاسے لشکر کا سامنا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام حجت خدا مشکوں کے دہانے کھول دیے، ایک ایک سوار اور ایک ایک سواری کو پانی پلایا۔ اب ہر احسان کے بوجھ تلے دب گیا۔ ظہر کی نماز امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑی، عصر کی نماز امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑی، اور عصر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو معرکۃ الآرا تقریر کی، من رائی سلطانا جائرا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ناقصا فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالا، زمین میں گاڑا، قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، اور حسین ابن علی نے اپنا یہ آخری پالیسی اسٹیٹمنٹ دی، من رائی سلطانا جائرا، ایسی حکومت کو دیکھنا جو جور اور فسق و فجور کی بنیاد پر قائم ہو، ناقصاً لعہد اللہ، خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ، سنت رسول کی مخالفت کرتی ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور ظلم اور گناہ کے ذریعے سے بندگان خدا پر حکومت کرتی ہو، اس کے خلاف اس تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ پر سر جھکائے سنتا رہا۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو اس نے کہا فرزند رسول کیا آپ کا یہی مطلب ہے جو آپ نے کہا؟ عرب تھا، صاحب زبان تھا،
حسین کے پالیسی اسٹیٹمنٹ کو سمجھ چکا تھا کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں. کہا فرزند رسول جو آپ نے کہا یہی آپ کا مقصد ہے؟ تو کہا ہاں بے شک یہی میرا مقصد ہے. کہا تخفنی بالموت، بالموت تخفنی، پھر میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں. آپ قتل کر دیے جائیں گے، یعنی آپ لڑائی تلوار ذوالفقار، یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا، آپ قتل کر جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا بالموت تخفنی، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی وہ نصیحت آمیز تقریر ہور سے، اور سر جھک گیا ہور کا. اب قافلہ آہستہ آہستہ صحرا کا سفر طے کر رہا ہے. ہور کا قافلہ تھوڑے فاصلے پر ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہاں تک کہ ایک قاصد سواری امام حسین علیہ السلام کے سامنے سے گزرا، اور قاصد اتنا بے مروت اور بد تہذیب تھا کہ فرزند رسول کی سواری کے سامنے سے گزرا اور اس نے آپ کو سلام کرنا گوارا نہ کیا. ہور کے پاس پہنچ کر ایک خط اس کے ہاتھ میں تھمایا. اس خط میں ابن زیاد کا حکم تھا کہ مجھے دمشق سے پیغام آیا ہے، جہاں حسین ہیں وہیں روک لے، کوفہ نہ پہنچنے پائے. اور وہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ میں یہیں پر آپ کو روک لوں. 2000 سوار ہیں ہور کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ابھی 142 145 نہیں ہوئے، ابھی فقط بنی ہاشم کا قافلہ ہے، فقط دوست ہیں، فقط غلام ہیں. وہ چند لوگ جو ادھر سے کراس اوور کیے وہ شب عاشور کراس اوور کیے، ابھی صرف اتنے ہی ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے آگے کا سفر طے کیا. اب وہ قاصد ساتھ ساتھ لگا رہا. پھر اس نے ہور کو کہا کہ راستہ روک، اور پھر سامنے آیا اور کہا فرزند رسول یہ میری مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اور اگر آپ نہیں رکے تو یہ میری شکایت کرے گا اور امیر مجھے سزا دے گا، آپ رک جائیے. آپ نے کہا نہیں ہم اور سفر طے کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اور سفر آگے طے کیا. پھر قاصد نے کہا ہور تو کمزوری دکھا رہا ہے، روکتا کیوں نہیں حسین ابن علی کا قافلہ. حسین اور آگے بڑھے اور کہا فرزند رسول میری مجبوری ہے، آپ رک جائیں. حسین ابن علی نے سواری کو نہیں روکا، سواری آگے بڑھنے لگی. ہور نے لجام فرس امام حسین علیہ السلام پر ہاتھ ڈالا. اور تو نے کس کی سواری کی لگام پکڑی؟ ارے جس کے ہاتھ میں ریشے مبارک رسول ہوتے تھے، ارے جس کی سواری رسول بنتے تھے. ان کو لجام فرس پکڑتے ہوئے دیکھا حسین ابن علی نے اور فاطمہ کے لال کو جلا لایا اور غصے میں کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور عربوں میں یہ جملہ اس کو کہتے ہیں کہ تیری ماں اتنی بد نصیب، تو جیسا نکما بیٹا پیدا کیا. جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تو فوراً لجام فرس چھوڑ دی. کہا آپ تو بہت بڑی ماں کے بیٹے ہیں. ہٹ گیا ہورس. حسین ابن علی کی سواری آگے بڑھی، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچی جہاں سواری رک گئی. آپ نے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 7 سواریاں بدل دی. کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی. آپ نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارے دوسری محرم. کسی نے کہا قاصریہ، کسی نے کہا ناصریہ، کسی نے کہا نینوا. جس کو جتنے نام یاد تھے، جب سارے نام پورے ہو گئے آپ نے کہا اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں. کہا ہاں کربلا. آپ سواری سے اتر آئے. کہا اچھا کہ یہی کربلا کی زمین ہے؟ خدا کی قسم یہی میری سواری کے ٹہرنے کا مقام ہے، یہی میری قتل گاہ ہے، یہی میرے بچوں کی لاشیں بکھریں گی، یہی میری ہتک حرمت ہوگی. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خاک کربلا اٹھائی، اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کا سوال کیا اٹھا کر، پروردگار
کتنے غم اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزور پڑ جاتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن تانا زنی کرتے ہیں۔ میں اپنے سارے امور تیرے سپرد کرتا ہوں، میری قربانی کو قبول فرما۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے بھائی سے کہا جو زمین اچھی لگے وہاں خیمے لگا دو۔ ہائے عباس نے دریا کے کنارے خیمے لگا دیے، چوتھی محرم تو خیمے اٹھ گئے۔ ہائے نبی محرم، حسین کے خیموں میں پانی کا قطرہ نہیں تھا، ادھر ہر اپنے لشکر میں ٹہل رہا ہے، بے چین ہے۔ بھائی نے پوچھا تم آج بہت بے چین لگتے ہو، کیا کل کی لڑائی سے خوف زدہ ہو؟ بھائی کا ہاتھ پکڑا، پشت خیام حسینی پر لے آیا اور کہا کوئی آواز آتی ہے؟ کہاں چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے؟ کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں التش التش، ہم پیاسے ہیں۔ کہا میں ہوں مجرم، میں گھیر کر لایا حسین ابن علی کو۔ تو بھائی نے پوچھا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا بس کل مجھے اپنے جرم کو اپنے خون سے دھونا ہے۔ بھائی اور حور واپس آ گئے، ادھر فجر عاشور طلوع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دیا جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ہائے دستہ بلا میں کون مہمان؟ جناب عباس آگے بڑھے، حر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، غلام ہے، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، پیر پکڑ لیے، ہمیں معافی دلوا دیجئے۔ سینے سے لگا لیا جناب عباس نے، کہا آقا تمہیں یاد کرتے ہیں، آقا تمہیں یاد کرتے ہیں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، تم اپنے مجرموں کو معاف کرنے کا اتنا حوصلہ رکھتے ہو؟ بس تبل جنگ بجا، ہور میدان کی طرف گئے، ادھر سے تیر و تبر چلے، ہور اپنے خون سے اپنے گناہ کو دھونے پر راضی ہو گیا، زمین پر گرا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین مہمان کے لاشے پر پہنچے، سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، جیب سے رومال فاطمہ نکالا، ہور کے سر پر باندھا اور آخری جملہ کہا ہور تجھے تیری ماں نے اچھا نام دیا، جا تجھے اس دنیا